الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی بات کرے، جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے۔ عزیز طلبہ، مختصر آیت لیکن ڈھیر ساری کامیابی، عظیم کامیابی، لامتناہی کامیابی چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو جب موقع ملتا ہے اللہ کی بات بتاتا ہے اور اللہ کے فرمودات کو ذہن میں بٹھاتا ہے اور آگے منتقل کرتا ہے۔ کائنات میں کتنی باتیں ہیں، کتنی گفتگو ہے، اس وقت بھی تقریباً 7 سے 8 ارب آبادی ہے، کتنی گفتگو ہو رہی ہوگی، کتنی زبانیں چل رہی ہوں گی، لیکن اس میں جو سب سے بہتر آواز، سب سے بہتر جو گفتگو ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف لانے والی ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ سیکنڈ کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر آواز، اس سے بہتر پیغام، اس سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لائے۔ عزیز طلبہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، دیکھنے میں تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن یہ بہت بڑا کام، بہت بڑی اسائنمنٹ بندہ اپنے سر پہ بٹھا لیتا ہے، اور اگر وہ بوجھ اس کو صحیح نہیں اٹھائے گا نا جو اللہ کی طرف سے اس پہ آیا ہے، اس سے پوچھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ العصر میں بھی کہا ہے کہ زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ باتیں کرتے ہوں گے، جو اللہ کے علاوہ گفتگویں کرتے ہوں گے، جو اللہ کے علاوہ اپنے مشاغل میں مصروف ہوں گے، وہ خسارے میں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، حق بات کی تاکید کرتے رہے، صبر کی نصیحت کرتے رہے، وہ اس خسارے سے نکل جائیں گے۔ اس طرح عزیز طلبہ، ہر بندے کو جہاں پر کھڑا ہے اس کو اچھی بات کہنی چاہیے، اس کو اللہ کے لیے بات کہنی چاہیے، اس کو اللہ کا پیغام آگے منتقل کرنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی تعریف کرتے ہیں کہ اس سے بہتر کس شخص کا قول ہوگا جو اللہ کی بابت بات کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر چند لوگ اکٹھے ہوئے نا، وہاں پر اگر کوئی بندہ اللہ کی بات نہیں کرتا، اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتا، اللہ کے کلمات نہیں پڑھتا، وہ قرآنی آیت نہیں پڑھتا، وہ ذکر نہیں کرتا، وہ جو محفل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ چاہے تو وہ اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اس قدر ہے کہ بغیر اللہ کے ذکر کے کوئی محفل بنی ہے، ختم ہوئی ہے، وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو دے، چاہے تو معاف کر دے۔ اس لیے عزیز طلبہ، جہاں پر آپ بیٹھیں، جہاں پر چند دوست اکٹھے ہوں، جہاں پر گھر میں بیٹھیں، وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ
اللہ کا ذکر چھیڑنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنی چاہیے، سیرت پر مبنی باتیں کرنی چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کی ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور محفلوں میں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، گھر میں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں پہنچائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں ڈانٹے، ان پر اپنی مہربانیاں فرمائے۔ یہ ہمارے نا بطور مسلمان ہونا یہ لازم ہے، اور یہ اس لیے بھی عزیز طلبہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر بولنے کا ایک کہنے کے مسائل ہیں، بولنے کی عادت ہے، انسان جس کام میں مشغول ہوتا ہے دوسری چیز کو بھول جاتا ہے، تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے، تمام چیزیں بندہ بھول جائے، ہر چیز سے بے فکر ہو جائے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حوالے سے بھول جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو اس چھوٹی سی آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بابت باتیں کرے، اور اللہ کو یہ باتیں بڑی پسند ہیں، اور آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہوگی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر اپنے تائیں کرتا ہے اللہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اپنے طور پر، اور جو شخص جس طرح محفل ہے اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ بھی محفل بنا کر فرشتوں کی اس میں ذکر کرتے ہیں ان بندوں کا جو دنیا میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب آپ فارغ ہو اللہ کا ذکر کریں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان کی بہترین کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی ہر وقت زبان جو ہے نا ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے اچھی موت کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایسی موت جس میں مرتے وقت انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ اکثر ذکر کرے گا تو وہ اس کی زبان پہ ہوگا، وگرنہ جو بندہ جو کرتا ہوگا نا اس کے دماغ میں وہی باتیں رہے۔ اس لیے عزیز طلبہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حوالے سے سنجیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ فضول نہیں بنائی، یہ ایسے نہیں بے تکی بنا دی، اس کا مقصد ہے اور جو ہے اس کے مطابق ساری کائنات میں نے بنائی ہے، اور اس میں جو مقصد ہے وہ بتا دیا گیا ہے، وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، یہ مقصد ہے۔ اس میں دنیا میں رہتے ہوئے نا یہ جو نیکیاں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور یہاں پر جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس میں یہ فرمایا گیا وہ عاملہ صالحہ، کون ہے وہ شخص، اس سے بہتر کون شخص ہے جو اللہ کی بابت بات کرے اور اچھے عمل کرے۔ اچھے عمل کرنا جو ہے نا یہ عزیز طلبہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، آخرت کے لیے نجات ہے۔ لیکن نا آپ لوگ جو ہیں وہ سارا سال آتے ہیں، سارا سال پڑھتے ہیں، کاپیوں کی تیاری ہوتی ہے، کتابوں سے ہیلپ لی جاتی ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں، گھر میں جا کر پڑھا جاتا ہے، اکیڈمی میں داخلہ دیا جاتا ہے، سارا دن یہی ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ جو مختصر امتحان کے لیے ہے، تو جو دنیا ہے یہ بھی ایک امتحان ہے، اس میں بھی آپ جتنا مٹیریل اپنا تیار کر لیں گے نیکیوں کی شکل میں اتنی ہی وہاں پر کامیابی ہو سکتی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس زیادہ نیکی ہے۔ سورہ القاریہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس
بندے کے اعمال وزنی ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال ہلکے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں اس کی منزل حاویہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ یہ حاویہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حاویہ بڑھتی ہوئی آگ۔ اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ بنتا ہے کہ نیکیوں کا ہونا ضروری ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ہے وہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ عزیز طلبہ حقوق اللہ سب سے ضروری ہے، سب سے ضروری حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھی ہمیں قرآن جیسی اتنی عظیم کتاب دی گئی ہے، وہ عمل کے لیے دی گئی، اور جس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس چیز پہ چکنا رہنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ دنیا جو ہے دارالعمل کہلاتی ہے، اس میں جتنا عمل کریں گے آخرت میں ہمیں اتنی آسودگی ہے۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہوگی، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا ہی زیادہ ہمیں وہاں پر فائدہ ہوگا، انعام کی شکل میں، ہمیں کامیابی کی شکل میں ہمیں وہاں پر فائدے ہو۔ اگر یہاں پر زمین کو ہم نے محنت ہی نہ کی تو وہاں پر کیا کاٹیں گے، وہاں پر کیا ہمیں فصل حاصل ہو؟ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ذرا سست ہوتے ہیں اور آنکھ کو بند رکھتے ہیں، حقیقت کا ہم سامنا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے سر سے پانی نکل جاتا ہے، ہم جو ہے نا اس میں غرق ہو جاتے ہیں، اپنے سسٹم میں غرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ نہ پہچاننے کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جب وقت نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں پھر بندہ ناکامی سے دو چار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی طبیعت عطا فرمائے کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہمارا کام یہاں پر کیا ہے، اور گفتگو کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر گفتگو قلم بند ہوتی ہے، کرامن کاتبین نوٹ کر لیتے ہیں، اس میں جو اچھی چیزیں ہوں گی اس کا بوجھ بنے گا، اس کا وزن بنے گا، اور جو غلط باتیں ہوں گی وہ ہمارے اچھے عملوں کو بھی ضائع کر سکتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھا کریں۔ تو انسان جو ہے یہاں پر دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے نہیں آیا ہوا ہے، یہاں پر اس کو ایسے جو ہے اچھی طرح پکڑا ہوا ہے، اس کے قول و عمل کو ہر لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ زمین کو بھی حکم دیا ہوا ہے کہ تم اس کو ناپو، اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا ناپو، برا عمل کرتا ہے برا ناپو اس کا۔ ہاتھوں کو بھی کہا گیا ہے، پاؤں کو بھی کہا گیا ہے اس کو نوٹ کرو کیا کرنا، اور قیامت کے دن ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان سارے ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے کہ یہ کام یہ ہوتا ہے، وہاں پر ہمارا پھر بس نہیں چلے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں، اچھی باتیں کریں۔ جب بندہ اچھی بات کرتا ہے نا، اگر اس کے اندر عمل کی کمی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں خود عمل کم کرتا ہوں تو مجھے تو کرنا چاہیے، پھر اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے اندر یہ کمی ہے پھر بھی بات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھ سے جو چیز لیتے ہو نا اس میں سے ایک آیت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ پہنچاؤ، ایک نشانی تمہیں ملتی ہے میری طرف سے وہ بھی تم پہنچا دو۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے تھوڑا پتہ ہے، جو چیز کا پتہ چل گیا وہ آگے منتقل کرنی ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم منتقل کرو گے نا تم یاد رکھو گے، اور تم بھی اس پہ عمل کرو گے، اور تمہارے ملنے والے سننے والے بھی وہ عمل کر سکتے ہیں، تمہیں اس کا اجر۔ اگلی بات یہ ہے عزیز طلبہ، ایک بندہ کسی کو اچھی بات بتاتا ہے نا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اچھی بات بتاتا ہے، اس پہ اس کو سن کر دوسرا عمل کرتا ہے تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ہوتا ہے نا اتنا ثواب اس کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جو بندہ اچھائی
تو چاہے گا وہ کام دوسرا بندہ اس پہ چلے گا، اس کو اس کا ثواب پہنچے گا، اور وہ بندہ آگے منتقل کر دے گا، پھر اس کو یعنی کہ ایک اچھا بندہ جو ہے، جو نیک بندہ ہے، جو پریچنگ کرتا ہے، جو اچھا درس دیتا ہے، جو اچھی بات کرتا ہے، اس کے سننے والے جہاں بڑھتے جائیں گے نا، اس کو آٹومیٹکلی ساری نیکیاں پہنچی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس کا یہ فائدہ میں بتاؤں کہ ایک بندہ اچھے کام کرتے کرتے مر جاتا ہے نا، اب اس کی نیکیوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس بندے نے لوگوں کو سکھلایا ہوگا نا، اچھی باتیں بتائی ہوگی، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی کام کریں گے تو وہ بندے کا اس کا کیا ہوا ثواب اس کو بھی ملتے رہے گا، اور اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ اس کو قبر میں جنت کی جو ہے نا کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، اس کو ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی۔ اس لیے نیکیاں جو ہے نا پھیلانے میں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، تیزی کرنی چاہیے، نیکیاں پھیلائیں، اور نیکی پھیلائیں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔